1 جس کا خاتمہ 1357 کے اوپر ہو رہا ہوگا، ان ایئرز میں آپ تشریف لائیں گے. آپ کا سلوگن کیا ہوگا؟ اور جب آپ نعرہ لگائیں گے تو دنیا میں تمام تر مخلوقات اور ہر انسان سنے گا، صرف شیعہ نہیں سنیں گے. اس لیے کہ امام صرف شیعوں کے نہیں ہیں، مانتے ان کو شیعہ ہیں، دوسرے ان کو نہیں مانتے یا ان کے مقام کو کسی اور طریقے سے دیکھتے، لیکن بہرحال وہ امام ہیں ہر ایک کے. تو ان کا فرض ہے اپنی آواز سب تک پہنچانا. اب کون کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے یہ اس کی اپنی معرفت پہ ہے، یہ اس کی اپنی توجہ پہ ہے، یہ اس کی اپنی تیاری کے اوپر ہے. لیکن ہمیں آگہی ہونی چاہیے اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ کس کس طریقے سے آئیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں، ریڈی رکھیں. اس وقت سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اس وقت فرصت نہیں ہوگی. تو ان کا نعرہ کیا ہوگا؟ یا لسارات الحسین، اٹھو اور خون حسین کا انتقام لو. آپ نے دیکھا کہ ایک امام جو کہ اب 1400 سال تو گزر گئے، 1200 سال تو گزر گئے ان کے غیب میں گئے ہوئے، اور نہ جانے کب یہ غیب ختم ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن جب بھی ختم ہوگا 1000 سال تو گزر چکے ہیں. اب اس 1000 سال کے بعد بھی اگر کوئی اس اپنی پیدائش سے بھی 200 سال پرانے واقعے کا انتقام لینے کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب واقعے کی اہمیت ہے. کربلا وہ نہیں ہے جو میں اور آپ ہم میں سے اکثریت بیزار ہو گئی. آپ نے یہ جملے سنے ہوں شاید، میں تو خیر سنتی ہوں. اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں آپ لوگ کب تک کربلا پہ روتے رہیں گے، آپ لوگ کب تک حسین پہ آنسو بہاتے رہیں گے، آپ لوگ کب تک کالے کپڑے پہنتے رہیں گے. جب تک زندہ ہے تب تک نہیں، بلکہ آپ انشاءاللہ رجب میں آئیں گی اور اس وقت تک کرتی رہیں گی جب تک کہ انتقام امام زمانہ کمپلیٹ نہ ہو جائے. اب اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کربلا ایک حادثہ نہیں تھا، کربلا کا ماضی بھی ہے. کربلا بظاہر ایک پہر میں ختم ہو گیا یا 5 مہینوں میں ختم ہو گیا. دیٹ واز جسٹ the present at that time. لیکن اس کے بعد پھر کربلا مسلسل چل رہا ہے اور ابھی تک اس کا انتقام نہیں لیا گیا. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختار ثقفی نے کربلا کے انتقام میں 61 ہجرہ میں واقع کربلا ہوا ہے. 67 ہجرہ میں یعنی کہ 6 سال بعد مختار نے سروں کو ابن زیاد اور ہرملہ کے سر کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں بھجوایا ہے. اور آپ نے اس وقت سوگ بڑھایا ہے، یعنی 6 سال تک بنی ہاشم سوگ میں رہے ہیں، لیکن انتقام اس وقت بھی ختم نہیں ہوا. مختار نے 87 لوگوں کو تحت تیغ کیا تھا. 87,000 is a big number. تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ 30,000 کی فوج تھی تو وہ پھر 87,000 کو کیسے قتل کیا؟ یہ تو ماننا پڑے گا کہ ہر صورت میں لاکھ سے اوپر. اس کے بعد بھی انتقام ختم نہیں ہوا، سوگ بڑھا دیا گیا بظاہر اس لیے کہ بہرحال زندگی کو آگے بڑھانا تھا، لیکن یہ مجلس قائم کر دی گئی. اب میں آپ سے اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے 2-3 سوال کروں گی. آج میری پہلی مجلس ہے، تعارفی مجلس ہے، انٹروڈکشن ہے، تو آئس بریکنگ ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ میرے موضوع پہ میری پیس پہ چل سکیں. ہر ذاکر بہت اچھا پڑھتا ہے لیکن ہر ایک کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے فضیلت ہے. اس لیے کہ ایک ہی موضوع کو 1400 برس تک زندہ رکھنا، اس میں جب تک اعجاز نہ آئے پروردگار کا وہ ذکر قائم نہیں رہ سکتا. کون سا ذکر کہ جو ذکر الہی ہے، جو نماز سے افضل ہے. اب اس ذکر میں ہر ایک کا اپنا نہ صرف ریسرچ ہوتی ہے جو کہ ظاہر بڑی محدود ہوتی ہے، لیکن اس کا اپنا اینگل ہوتا ہے جس اینگل کو اللہ یہ معجزہ عطا کرتا ہے کہ سننے والوں کے ذہن میں وہ نئی چیزیں کھولتا ہے، نئے در کھولتا ہے، نئے ایونیوز کھولتا ہے، اور پھر وہ کربلا کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں جو آپ سے 2-3 سوال کرنا چاہتی ہوں، اس میں پہلا سوال یہ بتائیے کہ ہجرہ کیلنڈر کب سے شروع ہوا تھا؟ حضور نے کی. لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی کب کیا گیا تھا کہ ہجرہ ایئر یا ہجری کیلنڈر کب بنے گا؟ حضور نے جس وقت ہجرت کی تھی تو
تو وہ تو 10th ایئر آف بوست تھا کہ جب آپ نے اپنی پروفیسرہڈ کا اناؤنسمنٹ کے آفٹر 13 ایئرس، سوری ناٹ 13 ایئرس کے بعد آپ نے ہجرت کی تھی. کس نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ہجری سال جو ہے وہ ہجرت سے شروع کیا جائے؟ دوسری خلافت میں. دیکھیے میری عادت بہت سوال کرنی کی. ہاں میری عادت سوال کرنے کی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ بائی پروفیشن آئی ایم اے ٹیچر، اور اب میں گزشتہ 15 سالوں سے پرنسپل ہوں. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ ٹیچر ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے. تو اس میں ہمیں ٹیچرز کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ کیسے بہتر سے بہتر ٹیچنگ کریں. اس کو وہ ساری ٹیکنیکس میں مجلس میں اس لیے اپلائی کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجلس ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ہر شیعہ کے بائی برتھ کندھے پر ہے کہ اس نے دین اہل بیت کو پروپیگیٹ کرنا ہے. تو ایچ آف یو از اے ٹیچر، چاہے آپ مانے نہ مانے، چاہے آپ ایکسیپٹ کریں نہ کریں. لیکن جب امام غیب میں ہیں اور انبیاء جا چکے ہیں، چیپٹر کلوز ہو چکا ہے نبوت کا، اور امام غیب میں ہیں، تو اب یہ ذمہ داری آپ میں سے ہر شخص کے اوپر ہے. آپ اس ذمہ داری کو کتنی اچھی طرح سمجھتی ہیں اور اس ذمہ داری کو پورا کرتی ہیں، اسی پہ آپ کا اجر ہے. اس لیے کہ رلانا مقصد کربلا نہیں ہے. رونا تو صرف ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رقت آپ کے دل کو بھی نرم کرتی ہے، دوسرے دیکھنے والے کے دل کو بھی نرم کرتی ہے، اور وہ جو ایک ایگریسو اسٹائل ہوتا ہے اس کو ٹیم ڈاؤن کر دیتی ہے کہ اب دوسرا آپ کی بات سنتا ہے، اچھا یہ مظلوم ہے. تو رونا اس لیے ہے. اس رونے پہ ہی اتنا اجر ہے کہ اگر ایک پرے مگس یعنی چونٹی کے پر کے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آنکھ میں آ جائے تو معرفت کے ساتھ، تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اجر صرف رونے پہ. تو اگر ہم اس سے بھی ہائر لیول تبلیغ پہ چلے گئے تو کتنا بڑا اجر ہوگا. اور یہ کیوں ہے؟ اس کہ اب معصومین کا دروازہ تو بند کر دیا. امت نے اتنے زیادہ ظلم کیے کہ آخر میں آخری معصوم کو اس لیے ہٹا دیا گیا کہ نمبر 12 پہ ہی رکنا ہے. اب امت سے کہا جا رہا ہے تم انتظار کرو، تم نہیں مانگ رہے تھے، ہم ہدایت بھیج رہے تھے، تم قدر نہیں کر رہے تھے، تم نے ہر نبی کو اذیت دی، ہر نبی کو پتھر مارے، ہر نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نبوت مکمل ہو گئی. پھر تمہارے درمیان امام آئے، تم نے پہلے امام سے ایسا رخ موڑا کہ پہلی 7 امامت کے شروع ہونے سے پہلے ہی اسکیمز کر کے اس امامت کو قائم ہی نہیں ہونے دیا، اور آخر دم تک وہ امام اپنی امامت کو کنوے کرنے کے لیے ہی فائٹ کرتا رہا. تو وہ ہدایت تک کیسے پہنچتا؟ تو اب تم سفر کرو. And now you wait. اس لیے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ جب اس نے آدم کے سامنے سب کو جھکنے کہا تھا ملائکہ کو، تو اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا. ملائکہ نے ریزسٹ کیا تھا. ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ ملائکہ is plural and singular is ملک. آپ کہتے ہیں نا جبرائیل ملک تھے، میکائیل ملک ہیں. سادہ زبان میں آپ فرشتہ بھی کہتی ہیں لیکن ملک بھی کہتی ہیں. ملک کے کیا مطلب ہے؟ ملک ملک، ملک عربی کا، اس کے کیا مطلب ہے؟ یہ اتنا عمدہ مرثیہ پڑھتی ہیں کہ انہوں نے ملکہ حاصل کر لیا. اس میں کیا مطلب ہے؟ کمال، صلاحیت کے ٹاپ پہ پہنچ جانا. ٹھیک ہے نا، کہ اب اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا. تو وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ قوت ہے ایک. تو ملک کے معنی قوت، ایسی قوت جو اپنے کمال پہ پہنچ گئی، اس کو ملکہ کہتے ہیں. اب یہ ملک کو اگر ملک کہا جائے تو اس کا مطلب کہ یہ جتنے فرشتے جھکے تھے اللہ کے حکم سے آدم کے سامنے، یعنی میرے اور آپ کے جد امجد کے سامنے، ابو البشر کے سامنے، تو یہ ساری قوتیں تھیں جو کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اللہ کی طرف سے مقرر تھیں، اور یہ اس قوت کے کمال پہ تھیں. ٹھیک ہے. جو ہوا کے پر مقرر ملک ہے، اس کے پاس ساری ہوا کی قوت ہے کہ وہ جہاں چاہے ہوا کو جس رخ پہ موڑ دے. جو پانی کے اوپر مقرر فرشتہ ہے، اس کے پاس وہ قوت ہے کہ یہ اس پانی کو جیسے چاہے اللہ کے حکم سے کر دے. تو یہ ایک ایک قوت ہے. کوئی سورج پہ مقرر ہے، کوئی آسمان پہ مقرر ہے، کوئی وحی لانے پہ مقرر ہے، کوئی رزق پہ مقرر ہے، کوئی ہمارے دونوں شانوں پہ مقرر ہے، کوئی ہمارے ہر ایک لفظ
لفظ قرآن کی تلاوت کے اوپر خلق ہوتا ہے وہ ہم پر مقرر ہے، کوئی عبادتوں پہ مقرر ہے. فرشتوں کی تعداد کسی کو نہیں معلوم، اتنے ہی ملائکہ ہیں. امام علی کہتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد سوائے خالق کے اور کوئی نہیں جانتا ہے. تو اب اتنی قوتیں آدم کے سامنے جھک گئیں. اپنا شرف دیکھا آپ نے، اپنی عزت دیکھی. پروردگار عالم کلام حکمت میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو مکرم بنایا، صاحب کرامت بنایا. کہتے ہیں ہم نے انسان کو شرافت عطا کی. تو یہ شرافت کا اقرار تھا جو ساری کی ساری قوتیں جھک گئی تھیں. لیکن کوئی بھی قوت آسانی سے نہیں جھکتی، اس لیے کہ وہ قوت ہوتی ہے تو وہ اپنی شناخت بھی چاہتی ہے. تو ملائکہ نے ریزسٹ کیا تھا. انہوں نے کہا اس انسان کو بھیجے گا جو جا کے زمین میں فساد کرے گا. معلوم ہوا وہ دیکھتے تھے فساد کو کہ انسان سے پہلے کچھ تھا ایسا سملر ٹو انسان جو کہ فساد کر رہا تھا. اور ملک یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور ہم ذکر بھی کرتے ہیں، لہذا اب ہم کو یہ اقتدار ملنا چاہیے. تو اللہ نے کہا تھا میں چاہتا ہوں زمین کے اوپر انسان کو اپنا خلیفہ بناؤں. خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں نائب، انگلش میں کہتے ہیں ریپرزینٹ. کسی کو بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے اس کی کچھ صفات اپنے اندر ہوں گی تبھی ریپرزنٹیشن ہوگا، ورنہ آپ ریپرزینٹ نہیں کر سکتی. اگر فرض کیجئے اس وقت آپ آ کے اس امام بارگاہ کو، اس سینٹر کو ریپرزینٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کے اندر کچھ تو ایسی چیزیں ہوں گی جو اس میں اور آپ میں کامن ہے. تو اب جو اللہ کا خلیفہ بنے گا وہ اللہ کی ذات کا مظہر ہوگا. جو کچھ اللہ کے پاس ہیں خوبیاں جو آپ نے لکھی ہوئی ہیں، مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی اس سینٹر میں آ کے، I loved it at first sight کہ آپ لوگوں نے جو اسماء الحسنہ لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر آپ اس کو صرف پڑھ لیں ایک بار اور کوئی دعا مانگے تو قبول ہوگی انشاءاللہ. تو یہ تو صرف منیمم اسٹینڈرڈ ہے 99 نیمز کا. اس سے بہت زیادہ اللہ کے اسما ہیں جو کہ آپ دیکھتی ہیں. دعائے مشہور اٹھا لیں، دعائے جوشن کبیر اٹھا لیجئے تو آپ کو خود ہی 1000 نام مل جائیں گے. لیکن اب آدم میں یہ ساری جھلکیاں ہیں تبھی وہ اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور صرف آدم میں نہیں، پورے انسانوں میں ہیں، ہر انسان میں. اگر اللہ کریم ہے تو انسان بھی کریم ہے. اب وہ اپنے عمل سے اس کرامت کو ختم کر دیں، اس کرامت کو کسی اور نیگیٹیوٹی میں لے جائے، یا اس کرم کے ذریعے وہ اس کو اتنا زیادہ انہانس کر لے کہ اس کی شکل و شباہت سے کرم ظاہر ہو، اس کا ذکر کرامت کے ساتھ مشہور ہو جائے. آپ سنتے ہیں نا ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے، کہ اس محفل میں ہے ذکر کی خوشبو کی طرح ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، ہر پرسنالٹی کا، اور وہ اس سے آگے آگے چلتا ہے. تو جیسی پرسنالٹی ہوتی ہے، جیسا اس کا اورا ہوتا ہے. اورا جانتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک نور کا ہیولا ہوتا ہے جو انسان کی اپنے جسم کے سے ذرا سا بڑا ہوتا ہے، نور کا ہوتا ہے، وہ اس کے ارد گرد رہتا ہے. اور جو صاحبان کشف ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کی بصیرت بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ہر ایک کا اورا دیکھ لیتے ہیں. تو وہ آگے 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 چلتا ہے. اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو بھیانک. وہ چیز آپ کہتے ہیں میری فرسٹ وائب ایسی تھی کہ I didn't like that person. وہ ایک آپ کا اورا ہے جو آپ کو ہٹ کرتا ہے کہ یہ اچھی وائبز آ رہی ہیں کہ بری وائبز آتی ہیں. تو یہ انسان کی شخصیت کا اثر ہے، اور اللہ یہ جانتا تھا. تو اللہ نے کہا اب میں اس کو بھیج رہا ہوں. اور یہ میری گفتگو کا اہم موضوع ہے، جو پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. میں اب اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، اپنا نائب بناؤں گا، تاکہ یہ زمین پر جائے اور ایک نظام عدل قائم کر، ایک ایسی حکومت قائم کرے جو کہ جس کی کہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہو، جس کی سیلینٹ، جس کا فیچر کیا ہو، عدل، جسٹس. اور آپ نے دیکھا کہ تمام صفات خداوندی میں اللہ نے ایک اپنی صفت کو پک کر لیا اور اس نے اس صفت کو اصول دین بنا دیا. عدل اتنا اہم ہے کہ اللہ نے نبوت سے پہلے عدالت کو رکھا ہے. تو یہ جتنے انبیاء آئے تھے یہ ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے تھے جس میں عدل ہو. لیکن کیا عدل قائم ہوا؟ نہیں ہوا نا. آخری نبی کو ایک حکومت ملی جو کہ صرف مدینہ یا اس کے بعد پورے عرب میں ان کی شہادت تک جا چکی تھی. اس میں عدل تھا، لیکن وہ کتنے عرصے کے لیے تھا؟ ہارڈلی فیو ایئرس. ان کی آنکھ بند ہوتے ہی حکومت کا پانسا پلٹ گیا.
پھر جن کے ہاتھوں میں حکومت نہیں. ہمیں جو پرابلم ہے اپنے دوسرے مسلک کے بھائیوں سے وہ یہی ہے نا کہ جو اللہ کا ارادہ تھا اس کو انہوں نے روک دیا. خالی اگر علی کی ذات ہوتی تو شاید ہم اگنور کر دیتے, شاید رسول کا پیام ہوتا تو ہم روک دیتے, لیکن یہ دونوں اللہ ہی کو تو تعارف کرا رہے تھے نا, یہ دونوں نورانی ہستیاں رسول بھی اور علی بھی اللہ کی نظام حکومت کو ہی قائم کرنا چاہتے تھے تاکہ اللہ کے جو بندے ہیں ان بندوں تک ایک عادلانہ نظام قائم ہو اور اپنی زندگی عادلانہ نظام کے تحت گزارے. اللہ کا یہ رائٹ تھا, اللہ کا یہ ارادہ تھا, اور اس ارادے کو پہنچانا کار نبوت بھی تھا, کار امامت بھی تھا. اس کے لیے اس کے لیے سرٹن پروسیجر سے گزرنا تھا. امت نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں اور ایک کے بعد ایک معصوم کو ختم کرتی نہیں. اب وہ معصومین جن کو کہ بالکل کونے میں کر دیا گیا تھا, وہ جتنی دیر امن قائم کر کے اس دین کو بچا سکتے تھے وہ بچاتے رہے, چاہے 25 سال تک علی خاموش رہے ہوں, چاہے 10 سال تک امام حسن نے صلح کی ہو, چاہے اگلے 10 سال تک امام حسین معاویہ کی حکومت میں خاموش رہے ہوں. لیکن جب اس عدل کو بالکل ہی توڑا جانے لگا, برملا توڑا جانے لگا, آج لوگ کہتے ہیں یزید حاکم بدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مطلب وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہنے لگے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. آپ برا کیوں کہتے ہیں یزید کو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو انہوں نے یزید کا کردار نہیں دیکھا, یا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس دین کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, وہ دین کیا ہے. دونوں میں سے ایک چیز کے بارے میں ان کی کا علم ہے ہی نہیں, تبھی وہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. تو یقیناً اللہ جیسے اس یزید سے راضی ہوگا ایسے ہی ان سے بھی راضی ہو جائے گا. اب جو بھی حد و رضا کی اللہ کی, یہ تو وہی بہتر جانتا ہے, اور ہم بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کس حد کے اوپر اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. لیکن سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا یہاں آنا, آپ کا یہاں مجلسوں میں بیٹھنا, آپ کا ان مجلسوں کے ذریعے اپنے کردار کو ایک خاص پیٹرن پر لانے کی کوشش کرنا, یہ سب اس نظام عدل کو قائم کرنے کی کوشش ہے. اچھا, اب امام حسین علیکم السلام, امام حسین نے جو سٹینڈ لیا تھا, جو قیام کیا تھا امام حسین علیہ السلام نے, وہ اسی عادلانہ حکومت کو قائم کرنے کی ایک بھرپور مسلح کوشش تھی, یعنی جس میں اسلحہ اٹھایا گیا تھا. اور یہ پہلی کوشش نہیں تھی مسلح, یہ چوتھی کوشش تھی مسلح جس میں کہ اسلحہ اٹھایا گیا. پہلی جمل تھی, پھر نہروان صفین تھی, پھر نہروان, اس کے بعد شمع امامت کو گل کر دیا گیا, پھر بات صلح پہ پھر آ گئی. اس صلح کو بھی 20 سال گزرے. اس 20 سال کے بعد جب امام حسین علیہ السلام نے اسٹینڈ لیا, وہ آخری جہاد تھا ائمہ کی طرف سے. اس کے بعد سے بالکل خاموشی ہے. اب خاموشی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک خاموشی ہوتی ہے کہ you just give up and stop thinking about it and accept your defeat. ایک خاموشی یہ ہوتی ہے دوسری قسم کہ آپ اپنے مقصد کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنے ساتھیوں کی قلت کو دیکھتے ہیں اور اپنے دشمن کی کثرت کو دیکھتے ہیں, اور آپ کو اپنی اسٹریٹجک پلاننگ, اسٹریٹجک اپروچ یہ رکھنی پڑتی ہے کہ ان وسائل کے ساتھ, ان ریسورسز کے ساتھ میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتی, تو مجھے اب انتظار کرنا ہے, اس مہلت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تاکہ میں اپنے ریسورسز کو میکسیمائز کر سکوں, اپنے کیپیسٹیز کو اسٹریچ کر سکوں, اور پھر میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں جہاں سے میں صرف ایک حملہ کروں لیکن وہ اتنا بھرپور ہو, اتنا مکمل ہو کہ اس کے بعد فتح یقینی ہو. تو وہ ٹائم کہلاتا ہے مہلت کا پریپریشن. ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہاؤ ٹو پریپیئر آور سیلفز فار دی ایڈونٹ آف 12th امام علیہ السلام. تھرو دی لیسنز آف کربلا. ٹھیک ہے نا, موضوع کی میں کی ورڈز کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں آپ کو. آپ نے پریپریشن دیکھا کہ پریپریشن یہ جو مہلت ہے تیسرے امام کی شہادت سے لے کر
جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوگا تب تک تمام تر حسین کے چاہنے والے تیاری کر رہے ہیں، خاموش نہیں بیٹھے ہیں، شکست نہیں قبول کی ہے، تھکے نہیں ہیں، ہمت نہیں ہاری ہے، بہت با امید ہیں، بہت با عزم ہیں، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کے اظہار کو روکا ہوا ہے، اس لیے کہ حکم امام نہیں ہے، لیکن وہ مسلسل ایکسرسائز کرتے رہیں گے اپنے آپ کو جوشیلا رکھنے کی، اپنے آپ کو با ہمت رکھنے کا، اپنے آپ کو با عزم رکھنے کا، اپنے آپ کو مہارت میں رکھنے کا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ایک سپاہی کو اپنے آپ کو ہر وقت تیاری کی حالت میں رکھنا پڑتا ہے. اگر وہ ایکسرسائز چھوڑ دے تو اس کی طاقت کم ہو جائے گی. اگر وہ اپنے جہاد سے محبت کرنا چھوڑ دے تو اس کے جذبات سرد ہو جائیں گے. اگر وہ انتقام کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے تو پھر اس کا دھیان کہیں اور نکل جائے گا. ڈو یو گیٹ اٹ؟ کہ تیاری کرنی ہے. اب میں آپ سے ایک اور چیز پوچھتی ہوں. ابھی ویسے پہلا سوال ہے میرے ذہن میں بھولی نہیں ہوں. دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ جانتی ہیں کہ ہر فوج کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے، اور آج سے نہیں ہمیشہ ہوتا تھا. عرب میں دستور تھا جھنڈوں کے رنگ سے وہ اسٹیٹ آف اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. آپ کو جھنڈے کبھی سفید نظر آئیں گے فوجوں میں، کبھی سیاہ نظر آئیں گے، کبھی سرخ نظر آئیں گے، کبھی سبز نظر آئیں گے، یعنی کہ گرین نظر آئیں گے. ان کی ڈفرینٹ علامتیں ہوتی ہیں. سفید کا مطلب یہ ہے امن قائم ہو گیا. سیاہ کا مطلب سوگواری ہے. سرخ کا مطلب بدلہ باقی. بالکل صحیح جواب. سرخ کا مطلب بدلہ باقی ہے. لیکن فی الحال جنگ رکی ہوئی ہے. عرب کا دستور یہ تھا کہ جنگیں ہوتی تھی، کئی سال ہوتی رہتی تھی، مسلسل ہوتی رہتی تھی، اور ظاہر ہے اس میں وسائل کم ہو جاتے تھے. تو وہ اپنے سردار کے خیمے پہ جو جھنڈے کا رنگ ہوتا تھا اس سے سمجھتے تھے کہ ہم کس موڈ میں ہیں، ہماری اس وقت اپروچ کیا ہے، اور دوسرے فوج بھی اسی حساب سے ان کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی. آپ نے کبھی غور کیا امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے اوپر ہمیشہ پورا سال سرخ رنگ کا جھنڈا رہتا ہے، صرف ایام عزا میں اسے بلیک کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ سوگ کے ایام ہے. سرخ رنگ کا جھنڈا سردار کے خیمے پہ اس بات کی علامت تھی کہ فی الوقت جنگ روک دی گئی ہے اور اب ہم تیاری کی حالت میں ہیں، اور ہمیں اپنے ریسورسز کو کلیکٹ کرنا ہے اور ان کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ اب یقینی حملہ جب کیا جائے تو فتح کو لے لیا جائے. میں پھر اپنے جملے کو دہراتی ہوں، اس کو غور سے اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا اور پھر اس جملے کے حساب سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کیجیے گا. اس لیے کہ کربلا کے سبق اتنے زیادہ ہیں کہ یہ 5 دن تو بہت ہی کم ہے. اگر آپ 5 عشرے بھی اس پہ کر لیں گی تو بھی آپ خود مجھے بتائیں گی کہ یہ ایک اور سبق آج مجھے سمجھ میں آیا. اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اپنے موضوع کو اس طریقے سے آپ کے ذہنوں میں ابتدا اس کی کر دوں کہ آپ جب یہاں پر آئیں تو آپ آلریڈی بہت کچھ اپنے مائنڈ میں ایکسرسائز کر آئیں کہ کون کون سے سبق مجھے کربلا سے نظر آ رہے ہیں. And you will love it, you will enjoy it, and you will see a lot of changes in your own self, in your own practices. کہ کس طریقے سے کربلا آپ کو اندر سے چینج کر رہا ہے. کربلا کہ سردار کا سرخ رنگ اس بات کی علامت ہے کہ اے یزیدیوں، ہم نے شکست نہیں قبول کی، تم ہمارا سر جھکا نہیں سکے اس لیے کہ تم خود اٹھا کے چلے ہو. سر کٹا ہے، جھکا نہیں ہے. اور جھکا بھی تو آپ نے کبھی سوچا امام حسین نے سجدہ کیوں کیا تھا آخر؟ انسان کی معراج عبادت نماز، نماز کی معراج سجدہ، جس میں خالق کے سامنے اسلام کا مطلب کیا ہے، مسلم کا مطلب کیا ہے؟ سبمیشن، ٹوٹل انکنڈیشنل سبمیشن. اور سجدے میں یو آر ان ٹوٹل سبمیشن ٹورڈز یور اللہ. سجدے میں حسین نے سر جھکایا اس لیے کہ انسانیت کی معراج سجدہ ہے. اس سجدے میں قاتل نے سر کو کاٹ کے بلند کیا اپنے ہاتھ سے. تو حسین کی فتح کا علم لے کے تو خود شبر چلا تھا. وہ شہر سمجھ رہا تھا کہ میں حسین کو رسوا کر رہا ہوں، نہیں، وہ حسین کی فتح کا اعلان کر رہا تھا. اور حسین نے کہا کہ تم نے میرا سر بلند کیا تھا، میرے پاس وسائل نہیں ہیں،
میرے بیٹوں کے پاس وسائل نہیں تھے، اس لیے کہ تمہاری سیاستوں نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ ہمارے پاس ایک وقت میں 16 سپورٹرز بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ارشاد فرماتے ہیں، بڑی طویل روایت ہے، I'm going to condense it، کہ امام کہتے ہیں کہ امام کے ایک صحابی نے کہا کہ اس بنی امیہ کمزور ہو گئے ہیں، پولیٹیکل جو سینیریو تھا بالکل کمزور ہو گئے، ان کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور بنی عباس کے قدم ابھی جمے نہیں ہیں، اگر آپ جہاد کریں اور اپنی حکومت قائم کرنا چاہیں تو آپ کو یہ بہت اچھا موقع ملے گا۔ امام کا جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ امام کہتے ہیں اگر ہمارے اجداد کے پاس یا ہمارے پاس فقط 16 کھرے دل کے سپورٹر ہوں، مضبوط دل کے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم جہاد کے لیے نکل کھڑے۔ اتنا بڑا المیہ تھا۔ آپ زیارت وارثہ پڑھتی ہیں تو اصحاب حسین کے اوپر سلام بھیجتی ہیں، اور آپ پھر کیا کہتی ہیں کہ آپ جیسے صحابہ تو نہ رسول کو ملے، نہ علی کو ملے، نہ فاطمہ کو ملے، نہ حسن کو ملے، سلام ہو آپ پر۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ 72 جو کتنے کم تھے ان لاکھوں کے مقابلے میں، وہ کتنے جیالے تھے، اور ان جیالوں نے حسین کو وہ قوت دی تھی کہ ان کے بل پہ انہوں نے جا کر وہ اتنا بڑا قیام کیا تھا۔ لیکن اب جو دوسرا انتقام لیا جائے گا، یا تیسری کربلا ہوگی، کربلا 3 دفعہ ہوئی، انشاءاللہ سے گفتگو میں لے کر آئیں گے، اس تیسری کربلا میں اس کے سردار کو انتظار ہے، رنگ سرخ ہے ابھی تک، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہم میں سے 313 اٹھ سکیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور 313 مکمل نہیں ہوئے۔ 1200 سال میں 313 مرد نہیں ہے، رونے کی بات ہے۔ تو مجلس کا ہدف نہیں پورا ہو رہا، یہ مجلس آپ کی تیاری ہے، سمجھ لیجئے، یہ مجلس آپ کی پریپریشن ہے۔ گیٹ بیک ٹو ہجرہ، ہجرت کا جو سال آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ہوا تھا، لیکن ان کا کوئی بھی قدم اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ علی سے مشاورت نہ کریں۔ جو بھی ان کی سکسس ہے، دنیا کچھ بھی ان کو جھنڈوں پہ اوپر چڑھاتی رہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب وہ اپنی اکیلی عقل استعمال کرتے تھے تو عموماً مسئلے گڑبڑ ہو جاتے تھے، لیکن جب سکسس اچیو کرتے تھے تو اس میں وہ علی سے مشورہ لیتے تھے۔ اسی وجہ سے 70 دفعہ انہوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے، اگر ابوالحسن نہ ہوتے تو میں فلاں فلاں ہلاک ہو جاتا۔ امام علی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ میں ہجرہ کیلنڈر رکھنا چاہتا، میں مسلمانوں کا کیلنڈر لانا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے کون سا ایونٹ رکھوں؟ کوئی بھی ایونٹ ایسا ہوتا تھا جو کہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا تھا، اس کو عرب چن لیتے تھے اور اس سے سال کا شمار کرتے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہجرت سے زیادہ بڑے ہمیں ایونٹس نظر آتے ہیں۔ خود اعلان بعثت، رسول اللہ کا اپنا پروفٹ ہوڈ کا اناؤنسمنٹ واز بگ ایونٹ، اس کے بعد معراج، اس کے بعد پھر اور بھی ایونٹس آئے تھے، بہت ساری جنگیں ہو چکی تھیں، بہت کچھ ہو چکا تھا۔ امام علی نے کہا ہجرت، سال ہجرت کو مشخص کرو۔ ٹھیک ہے، ہو گیا سال ہجرت۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہجرت کس شب ہوئی تھی، تاریخ کیا تھی؟ اس دن آپ روزہ رکھتی ہیں شکرانے کے طور پر، نہیں رکھتی تو اب سے رکھنا شروع کیجیے گا، بہت ثواب ہے۔ 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ سال کے 4 روزے ہیں کہ سنتی روزے کے، جن کو اگر آپ رکھ لیں یا اس دن اپنا قضا روزہ رکھ لیں تو آپ کو 60، 70 اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس میں سے ایک روزہ جو سب سے لاسٹ ہے وہ ہے 18 ذی الحج۔ میں بیک ورڈ آتی ہوں، شاید کسی کو یاد آ جائے۔ یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ سیکنڈ ہے، 17 ربیع الاول، اور اس سے پہلے پہلی ربیع الاول، پہلی ربیع الاول آپ روزہ رکھتی ہیں، نہیں رکھتی تو آپ رکھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب پہ قضا رہتے ہیں۔ پہلی ربیع الاول آپ کو شکرانے کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس دن روزہ رکھنے کا ثواب 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
جان بچائی اور امام علی کی جان بچائی، اور اس کے شکرانے میں آپ روزہ رکھتی ہیں. تو اب اگر پہلی ربیع الاول کو ہجرت ہوئی تھی اور ہجرہ کیلنڈر ہے، تو جب سال بدلا جا سکتا ہے عام الفیل سے، ایئرز آف ایلیفنٹ چل رہے تھے نا، عام الفیل سے اگر پورا سال بدلا جا سکتا ہے تو پھر ڈیٹ بھی پہلی ربیع الاول لینی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا، عقل کا تقاضا یہی کہتے ہیں. لیکن اس کا فیصلہ کون کر رہا تھا؟ علی، جو کہ باب مدینۃ العلم ہے، جن کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اور وہ یہ جانتے تھے کہ ابھی صرف 30 سال بعد واقعہ کربلا ہوگا، پہلے 10 ڈیز میں، پہلے عشرے میں محرم کے. اور ہجرت کے معنی ایک جگہ سے وطن ترک دوسری جگہ جانا نہیں ہے. ہجرت آپ نے دیکھا ہے نا، جب آپ گناہان کبیرہ کی فہرست دیکھتی ہیں تو جو دوسرا گناہ ہے، پہلا گناہ ہے مایوسی، پہلا گناہ ہے شرک، دوسرا گناہ ہے اللہ کی ذات سے مایوسی، تیسرا گناہ ہے ہجرت کر کے پلٹنا. گناہ کبیرہ کی بات ہو رہی ہے. ہجرت کر کے پلٹنا. کوئی آیا امریکہ میں ہجرت کر کے، اس کو پسند نہیں آیا، واپس پاکستان چلا گیا، تو اس نے گناہ کبیرہ کیا؟ No, he doesn't like it. He went back. تو پھر کیا مطلب ہے ہجرت کر کے واپس پلٹنا؟ معلوم ہوا ہجرت کے معنی کچھ اور ہیں. ہجرت کا ایک معنی، ہر لفظ کے 70 معنی تک ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ وطن کو چھوڑ کے کہیں اور جانا. لیکن جو شرع میں مطلب ہے ہجرت کا، وہ ہے کہ ایمان کی پہلی حالت سے دوسری حالت پہ پہنچنا، اپنے آپ کو مزید پیور کرنا، تقوی پہ جانا. اور اس کے بعد اگر کوئی ریورٹ کر لے، کوئی پیچھے آ جائے، تو اس نے ہجرت کر کے اپنے آپ کو ترک کیا. تو علی جانتے تھے کہ یہ تو ایک ہجرت ہے جو رسول نے کی ہے، لیکن یہی ہجرت ایمان کو مستحکم کرے گی، اسلام کو اسٹرانگ کرے گی. اسلام جو ڈپرائیو تھا اس کو پھر اس جگہ لے آئے گی جہاں کہ وہ حکومت بن جائے گا اگلے 6-7 سال میں، 8 سال میں. لیکن جو مسلمان ہجرت کر رہے ہیں اپنے ایمان کی، اور یہ ابھی میری زندگی میں ہی ڈائریکشن چینج ہو گیا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹ کے اب یہ ادھر جا رہے ہیں جہاں پہ یہ غیر المغضوب اور ضالین کی گروہ میں جانے والے ہیں. تو اب میرا بیٹا وہ اسٹینڈ لے گا، وہ قیام کرے گا کہ جو ان کے ایمان کو واپس لا سکتا ہے صراط پر، راہ صراط پہ واپس لا سکتا ہے. تو جب یہ نیا سال شروع کرے تو یہ اپنے ایمان کو پھر کمپیئر کریں، پھر غور کریں، پھر اس کو انالائز کریں، پھر اس کو سنتھسائز کریں، اور پھر اپنے آپ کو ری انرجائز کریں کہ صراط مستقیم پہ آگے سے آگے بڑھیں گے، بہتر سے بہتر کریں گے، تاکہ یہ ہجرت میں پلٹ نہ جائیں. سمجھ رہی ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو ہجرت کا ایک موقع دیا، اور اس موقع میں اللہ نے آپ کو حسین کے ساتھ کر دیا. اس لیے کہ حسین، پھر میں اپنے بالکل شروع کے جملوں پر آتی ہوں کہ حسین اس کیرسمیٹک پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہی، پلگ ان کرتے ہی 1,24,000 انبیاء سے آپ ان سے وابستہ ہو جاتی ہیں. آپ کل کے کل ائمہ سے، کل اہل بیت سے، کل پنجتن پاک کے پیغام سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتی ہیں. تو حسین کی وابستگی سال کے شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ آج جب ہم اس 21 ہجری میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں کا، جو کہ بہت پلانڈ ہوتے ہیں، ویل پلانڈ ہوتے ہیں، دے ٹرائی ٹو لک اہیڈ ان این آرگنائزڈ وے. کیا کرتے ہیں بچے؟ آپ نے اکثر سنے، میں بھی جملے سنتی ہوں، اس سال میرا ایجنڈا یہ ہے، میرا ریزولوشن یہ ہے کہ I'll study better, I'll study harder, I'm going to reduce 20 pounds. New Year resolution. Which I never achieved. لیکن ہر سال میں سوچتی ضرور ہوں. تو مختلف ہمارے ہوتے ہیں نا کہ ہم اس سال یہ کریں گے، اس سال یہ کریں گے. اچھا، پچھلے سال میں کیا میں نہیں کر سکی، کیا میں اچیو نہیں کر سکی، کیا مجھے اپنے اندر شارٹ کمنگ نظر آئی ہے. This year I'm going to امپروو اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہی ہمارا ہم اپنے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں. امام علی آلریڈی ڈیڈ اٹ فار اس. انہوں نے یہ ہجرت کی کا سال تو لے لیا، تاریخ نہیں لی، پہلی ربیع الاول نہیں لی، اس پہ روزہ رکھا کہ آپ کو 2 مہینے پیچھے لے آئے. اور انہیں وہی جاہلیت کے ایام میں جو پہلی محرم سے آغاز ہوتا تھا اس کو ہی پک کیا، اس لیے کہ وہ رسولوں میں وہی مہینے چلے آ رہے تھے. دور رسالت میں آپ نے کہا کہ وہ اسلام جس کا دفاع حسین کرے گا. جب یہ حسین پہ رونے والے حسین کے ساتھ اپنے سال کا آغاز کریں گے،
پھر یہ بیٹھ کے سوچیں گے کہ یہ آگے آنے والا سال، اس میں میں عمل میں کتنا پیچھے ہوں، کس طریقے سے حسین کے صدقے میں اپنے آپ کو بہتر کروں، ریفلیکٹ کروں، اپنی خامیوں کو، اپنی کمزوریوں کو امپروو کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی سیٹ کروں تاکہ میں اپنے آپ کو امپروو کر سکوں. Whenever we start any big project, we have to have the end in our mind. Is that right? Stephen Covey, he tells us, you always begin with the end in your mind. شیعہ بھی اپنی آخری حد کو اپنے ذہن میں لے کر پھر اس فرش اعضا پر آتے ہیں. کیا کہتی ہیں آپ روز اپنے آپ سے جب زیارت پڑھتی ہیں؟ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں زندہ ہوتی اس وقت تو عظیم، فوز عظیم، عظیم ترین کامیابی. قرآن اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ہر جگہ فوز عظیم نظر آئے گا ان لوگوں کے لیے جو بہشت کے بالکل اعلیٰ درجے پر ہوں گے. آپ کی آرزو کیا ہے کہ میں کربلا کے واقعے میں ہوتی تو میں اس کامیابی میں خود بخود شامل ہو جاتی جو فوز عظیم تک پہنچیں گے. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ کھڑے تھے وہ جنت کے بالکل ہائیسٹ لیول پہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین از دا پرنس آف جنت، حسین از دا پرنس آف پیراڈائز. تو جو پرنس ہے وہ سب سے ہائیسٹ ڈگری پہ ہوگا. جنت بھی ایک لیول کی نہیں ہے، اٹ ہیز اے لاٹ آف لیولز. اب جنت کے لیولز جو سب سے ہائیسٹ لیول ہے وہاں حسین ہے. تو جو حسین کے ساتھ کھڑے ہیں روز عاشور وہ ہائیسٹ لیول پر ہیں. آپ کی آرزو بہت بڑی آرزو ہے. آپ کی آرزو کیا ہے؟ کہ کاش میں بھی اس میں شامل ہوتی. اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ آپ ابھی اسپین آف ٹائم میں جکڑی ہوئی ہیں. کوئی پہلی صدی میں پیدا ہوا، کوئی بیفور کرائسٹ پیدا ہوا، اور کوئی آج 21ویں صدی میں پیدا ہوا ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو سب اکٹھے اٹھائے جائیں گے. قیامت ایسے نہیں ہو رہی کہ اس ملینیم کے لوگوں کو اللہ میاں ایک دفعہ ہینڈل کر لیں پھر نیکسٹ ملینیم کے لوگوں کو ہینڈل کریں. ایوری بڈی ول بی ٹوگیدر. ٹھیک ہے نا؟ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آیت کیا کہتی ہے سورہ یاسین کی؟ کہ اور تم سب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، سوری ناٹ یاسین، سورہ بنی اسرائیل کہتی ہے اور تم سب اپنے اپنے اماموں کے ساتھ ان کے جھنڈوں تلے آؤ گے. ایک جگہ آیت کہتی ہے اور سب اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے اپنے جھنڈوں کی طرف دوڑیں گے. تو اس کا مطلب ہے قیامت میں بھی جھنڈے ہوں گے، قیامت میں بھی امام ہوں گے، اور ہر شخص آٹومیٹکلی اپنے اپنے امام کی طرف چلا جائے گا، چاہے وہ امام حق ہو چاہے وہ امام سو ہو. یعنی برا امام بھی ہے اور اچھا امام بھی ہے. امام کے مطلب لیڈر ہیں. اب کوئی لیڈ کرتا ہے اچھائی کی طرف، کوئی لیڈ کرتا ہے برائی کی طرف. کوئی نہ کوئی تو لیڈ کرتا ہی ہے نا. تو جو اپنی زندگی میں جس سے محبت کرتا ہے، جس کا ذکر کرتا ہے، جس کو یاد کرتا ہے، جس کے لیے اپنے آپ کو، جس کے مقصد کے لیے تیاری کی حالت میں رکھتا ہے، جس کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، جس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، تو یہ محبت ہو گئی نا. تو جس سے محبت کی اور اس کی محبت پہ جیے اور مرے، بس اس کے ہی جھنڈے کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائیں گے. آج آپ یہ عالم بناتی ہیں حسین کا. کہنے والے کہتے ہیں، باہر کے لوگ نہیں، اپنے لوگ. اب ہمارے شیعہ وہابی بھی تو ہے نا، وہ آ کے کہتے ہیں یہ تو خالی لکڑی ہے، میٹل ہے، پردہ، وہ کپڑا ہے، اس سے کیا مانگتی ہیں آپ؟ شرک کرتی ہیں. سنا ہے آپ نے؟ میں نے تو بہت سنا ہے. چلیے تو اچھی بات ہے کہ وی آر آن دا سیم پیج. جو یہ کہتے ہیں مجھے ان پہ افسوس ہوتا ہے، اور میں ان کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار ان کو دیکھنے کی صلاحیت دے اور یہ غیب کو دیکھ سکیں. اس لیے کہ قرآن صرف اس کو ہی فائدہ پہنچا رہا ہے جس کا ایمان غیب پر ہے. سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیت پڑھیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتاب کس کو فائدہ دے گی؟ جو غیب پر ایمان رکھے گا. غیب میں دیکھنے کی صلاحیت اگر ہے تو ان کو نظر آئے گا کہ جھنڈا رسول کی ہر رسول نے اٹھایا جب بھی جنگ میں گئے. ہمارے رسول نے ہر غزوے میں اٹھایا، اس کے بعد امام علی نے اٹھایا. جھنڈا وہ اسلام کے لیے اٹھا رہے تھے. وہ جھنڈا 61 ہجری میں جب گرا تو اس کے بعد نہیں اٹھا. اب جب امام زمانہ آئیں گے تو وہ اپنا نشان لے کر آئیں گے. وہ اپنا نشان لے کر آئیں گے اور وہ ہوگا علم. تو یہ جو میٹل ہے اس میں 5 انگلیاں جو نظر آتی ہیں تو یہ دین کے 5 ارکان ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یا یہ اس کی طرف بلا رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ کٹ گئے تھے لیکن اس
की नुसरत इमाम नहीं छुटी थी। हजरत अब्बास का अगर आखिरी शेर सुन ले जिसमें ये कहते हैं कि तुम मेरा दूसरा हाथ भी, जब एक हाथ कट गया तो आप कहते हैं तुम मेरा बायां हाथ भी काट दो, लेकिन मैं अपने मजहब से यानी नुसरत हुसैन से हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। तो जो हुसैन पे जान कुर्बान करते हैं उनका मजहब इश्क हुसैन, और अगर वो इश्क हुसैन कर रहे हैं तो इस अलम के पीछे फिर उन्हें उठाने वाला नजर आता है जिसने हाथ कटा दिया था, अलम नहीं गिरने दिया था, जिसने अलम को उस वक्त तक रखा है जब तक उसकी जान में जान रही। कटे हुए हाथों से हजरत अब्बास गिरने के बावजूद अलम को संभाले रहे थे। तो इस अलम को जब इमाम ज़माना उठाते हुए निकलेंगे या लिसारातुल हुसैन कहते हुए नारा लगाएंगे, तो आप सब अपनी अपनी इन मजलिसों में की गई गौर व फिक्र और अपनी तैयारी और अपने आप को बेहतर से बेहतर करके हुसैन का सिपाही बनना, हुसैन के सिपाहियों के साथ खड़ी होने की आरजू रखना, ये आरजू आपको पहुंचाएगी इमाम ज़माना तक। 313 में ना पहुंचेंगी, 313 में नहीं पहुंचेंगी तो कम से कम 10-10 हजार के उन दस्तों में तो शामिल हो जाएंगी जो सुबह शाम तक 30,000 के पहुंचेंगे इमाम तक, जिनके लिए तय्युल अर्ज होगा, यानी वो एक कदम अपना घर से निकालेंगे दहलीज पर, दूसरा कदम उनका दहलीज के ऊपर होगा और उनके लिए जमीन सिमट जाएगी, उनका घर और काबा का सहन एक हो जाएगा और उनका दूसरा कदम खाने काबा में पड़ेगा। वो तैयारी आप इस मजलिस पे करने आई हैं, वो तैयारी आप इस रोने के जरिए कर रही हैं, वो मारिफत, वो देखने की सलाहियत आप इस जिक्र के जरिए हासिल कर रही हैं। इसलिए जिक्र नमाज से अफजल है, इसलिए कि ये मजलिसें कितनी हजार बरस भी होती रहें, इनका एक मैसेज है, उठो हुसैन पे रो और हुसैन के अमल को देख के अपने किरदार को देखो। क्या तुम वाकयातन वैसे रो रही हो जैसा कि हुसैन पे के आशिक रोते हैं, या उमर इब्ने साद की तरह रो रही हो? रोना कमाल नहीं है, मारिफत कमाल है। जो रोने के जरिए दिल में नरमी आए और उस दिल की नरमी से आप सोचें, आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें, रिफ्लेक्ट करें, सोचें क्या मैं वाकईतन ऐसी हूं जैसे हुसैन के साथ खड़ी हुई औरतें थी? क्या मैं उन सारी एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर ला चुकी हूं? और कमी है हुसैन से ही मदद मांगिए, ए हुसैन हमें वो हिम्मत दीजिए कि हम उस तकवे के लेवल तक पहुंच सकें कि हम आपके साथ उठ सकें, आपके साथ रोज़े क़यामत आपके झंडे के, आपके अलम की तरफ दौड़ सकें। बस अज़ीज़ाने मोहतरम, हमारी वक्त ख़त्म हो गया, मौजू को आज ही तशना छोड़ते हैं, इंशाल्लाह कल इसी मौजू को यहीं से उठाएंगे और लेसन्स फ्रॉम करबला को जमा करने की कोशिश करेंगे। आज का होमवर्क, आई एम अ टीचर, यू हैव टू डू सम होमवर्क। अपने अपने जहन में इकट्ठा कीजिएगा कि आपको जब व्हेन यू रिफ्लेक्ट एट करबला व्हाट डू यू सी। आप मुझे 1000 बता देंगी, आई एम श्योर। इसलिए करबला ऐसा है कि आप जब देखना शुरू करेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंशाल्लाह हम कल वहीं से मजलिस स्टार्ट करेंगे। इस वक्त तो आपको होमवर्क दे दिया, सोचती रहिए क्या आपको इमाम के अंदर से ऐसी खूबियां नजर आती हैं जो बिल्कुल स्टैंड आउट कर रही हैं और आप उनको खुद भी सीख सकती हैं। अपने तक लाइएगा, ज़ात हुसैन से लेकर आपकी ज़ात तक। फिर इंशाल्लाह हम इमाम के 12वें इमाम की खिदमत में भी आगे बढ़ेंगे। इस वक्त तो मैंने आपसे जो जुमला कहा कि रोना कमाल नहीं है, रोए तो सब थे। हुसैन की मजलूमियत ऐसी मजलूमियत थी कि नामुमकिन था कि कोई देखे और ना रोए, नामुमकिन था। रोया तो उमर साथ भी था। उमर साथ कौन था? वो शकी था जिसके हुक्म पे सब कुछ हो रहा है, और वो इतना दुनिया परस्त आदमी था कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उससे 4 या 5 रात गुफ्तगू की है मुसलसल, उसको सारे ऑप्शंस दे रहे थे इमाम, मुझे शाम जाने दे, मुझे यजीद के पास जाने दे, मुझे कूफा वापस जाने दे, मुझे मक्का वापस जाने दे, मुझे हिंदुस्तान वापस जाने दे, मेरे कत्ल में हाथ ना रंग। और उसने आखिर में क्या जुमला कहा था? बस वो जुमला और उसके बाद मसाइब। उसने एक शेर पढ़ा था जिस शेर का मतलब ये था कि हुसैन मैं जानता हूं कि आप नवासे रसूल हैं और आपके नाना शफाअत करेंगे रोज़े क़यामत। क़यामत तो दूर है और रे की हुकूमत, रे तेहरान था, रे की हुकूमत तो नक़्द सौदा है, आज कत्ल करूंगा हुकूमत कल मिल जाएगी। जबकि हुसैन उसको बद्दुआ दे चुके थे कि तुझे रे का गंदुम नसीब नहीं होगा, और उसने कहा था मैं जौ खा लूंगा।
مجھے رے کی حکومت نقد ہے، آج نقد کا سودا کر لوں، کل آپ کے نانا کو بھی معافی کے ذریعے راضی کر دوں گا. یہ کیا ہمارا طریقہ نہیں ہے؟ آج گناہ کر لیں، کل معافی مانگ لیں. تو اگر ایسے آنسو بہ رہے تو سمجھ لیں کہ عمر ابن سعد کے آنسو ہیں. اور اگر یہ خوف ہے کہ نہیں آج ہی عمل کو ٹھیک کرنا ہے، ابھی بہتر کرنا ہے، چاہے چھوٹا سا بیبی سٹیپ کیوں نہ ہو لیکن امپروو کرنا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آنسو دل کے اوپر جمے ہوئے داغ کو دھو رہے ہیں. اور یہ داغ دھونا ضروری ہے، اس پیورٹی کو لانا ضروری ہے. اس لیے کہ یو آر فالوئنگ دا پیور ونز، جن کی طہارت اللہ نے بتا دی ہے. عمر سعد گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. کس وقت کی بات ہے؟ جب امام حسین کو گھوڑے سے نیچے تشریف لائے ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے. کبھی شہادت امام حسین کو صرف پڑھنے کی کوشش کیجئے. یہ میرا آپ سے دعویٰ ہے کہ آپ کبھی بھی اس کتاب کو ایک نشست میں نہیں پڑھ پائیں گے. شاید ہر ایک پیراگراف کے بعد آپ اٹھ کے اپنے آپ کو پیٹیں گی، کبھی اپنے سر کو، اپنے بالوں کو نوچیں گی، کبھی اپنے سینے کو پیٹیں گی کہ ہائے میرے مولا کی شہادت اتنے گھنٹوں پر تھی. اٹ سیلف امام کا جہاد کتنا ایکسٹینڈڈ تھا، امام کے حملے کتنے طویل تھے. اس کے بعد امام گھوڑے سے جو تشریف نیچے لائیں ذوالجناح سے، وہ کتنی دیر تک بلند رہیں تیروں کے اوپر اور نیزوں کے اوپر. لیکن ان تیروں اور نیزوں کے جسم میں ٹوٹ جانے کے بعد امام بھرپور کوشش کرتے تھے کھڑے ہونے کی. اور وہ جو تاریخ میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ 80 رکوع کیے تھے حسین نے. عزیزوں 80 رکوع وہ رکوع نہیں تھے، بلکہ وہ رکوع یہ تھے کہ امام کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے اور پھر کہیں سے نیزہ آ جاتا تھا اور امام اس کی شدت سے جھک جاتے تھے اور جھکتے ہوئے کہتے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس اللہ کی حمد ہے جو عظیم ہے. گویا یہ کہتے ہیں یہ نیزہ جو سینے پہ لگا ہے اس درد کو بھی پروردگار تیری خاطر برداشت کر دو. ایسا رکوع نہ کسی نے کیا، نہ ایسا سجدہ کسی نے کیا. عزیزوں اس کے بعد جب امام زمین پہ تشریف لے آتے تھے تو تاریخ کہتی ہے کافی دیر تک، یعنی کہ لفظ ساعت استعمال ہوا ہے، ساعت کے مطلب گھنٹہ ہے، کہ کئی ساعت تک امام کا جسم ساکت رہتا تھا. ان ملائین کی ہمت نہیں پڑتی تھی. میں یہ مصائب آپ کے سامنے مقتل ابی مخنف سے پڑھ رہی ہوں، انگلش اردو دونوں موجود ہیں آن لائن، شک ہو تو جا کے پڑھ لیے گا. امام کا جسم ساکت رہتا تھا، قاتل 7-12 کھڑے ہوتے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کے نزدیک جا کے سر اتار لے. اور عمر ابن سعد وہاں سے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا کہتا تھا اب دیر کس بات کی ہے، سر حسین اتارو تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو. اور جو آگے بڑھتا تھا وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. کوئی کہتا تھا مجھے فاطمہ نظر آتی ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ اے قاتل میرے بچے کے قریب نہ. کوئی کہتا تھا مجھے حسین کی آنکھیں رسول کی آنکھیں نظر آتی ہے. عزیزوں یہاں تو یہ ہو رہا تھا. اور ایسے میں ایک مظلوم بہن تھی جو دوڑ کے خیمے سے باہر آتی تھی بھائی کو دیکھنے، اور بھائی کو دیکھتی تھی جہاں پہ نظر آتی تھی تلواریں وہاں پہ سمجھتی تھی بھائی جنگ کر رہا ہے. مگر اب جب 18ویں دفعہ باہر آئی تو کہیں پر بھی تلواریں نظر نہیں آئی. زینب اونچے ٹیلے پہ گئی اور وہاں سے جا کے دیکھتی ہے وہ ایک جگہ ہجوم نظر آیا، نشیر میں نیچے ہجوم نظر آیا. دوڑتی ہوئی وہاں تک گئی تو دیکھا لوگوں کا ازدحام ہے، پوری فوج وہاں پر جمع ہے. ایک بار علی کی بیٹی نے فریاد کی ہٹو مجھے راستہ دو، میں رسول کی نواسی ہوں، لوگوں راستہ چھوڑو. لوگوں نے راستہ چھوڑا. جناب زینب دوڑتی ہوئی گئی، دیکھا بھائی غشی کے عالم میں جسم پر اتنے تیر اٹھ نہیں سکتا. دیکھا حسین اپنی کوہنی کے بل اٹھنے کی کوشش کر رہے، اٹھ نہیں پا رہی. بیوی سے برداشت نہیں ہوا، دوڑتی ہوئی بھائی کی پشت پر گئی اور اپنے جسم کو، اپنے سینے کو بھائی کے سینے سے لگایا. امام حسین کی آواز آئی یہ کون ہے جو ہمیں سہارا دے رہا ہے؟ اس وقت میں تو کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں. ایک بار بی بی نے کہا ماں جائے تیری
जनाब ज़ैनब की पीठ के ऊपर कोड़े पड़ना शुरू हुए। मौर्रिख लिखता है कि ये शिब्र था जो कोड़ा मारता जाता था ज़ैनब की पुश्त पर, और जब उसने देखा कोड़े से बीवी नहीं उठ रही तो उसने नेज़ा निकाल के मारना शुरू किया और उसने कहा, ए औरत उठ यहाँ से जा ताकि मैं सरे हुसैन उतारूं, और मेरी नमाज असर का वक्त निकल रहा है। अरे ये कैसा था कातिल जो नमाज के कज़ा नहीं करने होने दे रहा मगर फर्जंद रसूल का सर उतार रहा है। आज भी तुम्हें वो नमाजी मिलेंगे तो खाली नमाज न देखो, नमाज के पीछे इमाम को देखो। और दूसरी बात, जब बीबी ने देखा कि अब भाई का सर उतरा ही जाता है, एक बार घबरा के पीछे देखा, किसी को मदद के लिए कोई नजर नहीं आया। एक बार पुकारी, नाना मेरा भाई प्यासा है। फिर एक बार सर को पीट के कहती, बाबा अली मेरा भाई प्यासा है। फिर कोई समझ में नहीं आया, सामने उमर इब्न साद नजर आया घोड़े के ऊपर। बीबी ने उसको देख के जुमला कहा, तू तो हमारा अजीज होता है उमर साद, मेरा भाई कत्ल हो रहा है, कम से कम 2 घूंट पानी तो ज़िबा से पहले दे दे। तारीख कहती जब बीबी ने ये जुमला कहा तो उसने एक मुंह अपना दूसरी तरफ फेंटा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दाढ़ी से टपक रहे थे, मगर अजीजों ये कैसे आंसू थे जो कत्ले हुसैन को न रोक सके। ये जब पलटी है ज़ैनब पलटी है तो पीछे से दश्ते करबला हिल गई। एक बार नारा बुलंद हुआ जिब्राइल को, क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला, क़द ज़ुबिहल हुसैन बिकरबला। अज़ीज़ों हुसैन का सर उतार दिया गया। अपने आंसुओं को हुसैन की बारगाह में पेश करो और कहो, ए मेरे मौला हुसैन, हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, हमारा अमल बहुत खोटा है मौला, मगर अगर आप कबूल कर लें मौला, इन आंसुओं को आपकी मादर गिरामी कबूल कर ले और हमारे गुनाहों की बख्शिश हो जाए। मौला हम पर नजर करम करके हमें ऐसा बना दे कि हम आपके फर्जंद के ग्रोह में शामिल हो सके, इमाम ज़माना के दस्तों तक पहुंच सके इस आज़ादारी के जरिए। मौला ये आंसू बेकार न चले जाए मौला, सिवाय आपके सहारे की कोई दूसरा सहारा नहीं। आप हम गुनहगारों की शफाअत करवा दीजिए, हमारे ईमान को बेहतर करवा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, 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 Hussein,